الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الاولین امام المرسلین شفیع المذنبین آلہ ازواجہ اصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، عام طور پر ہم لوگ جن کتابوں کو پڑھنے کے عادی ہیں ان میں ایک متعین موضوع پر معلومات، خیالات اور دلائل کو ایک خاص تصنیفی ترتیب کے ساتھ مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر جب ایک ایسا شخص جو قرآن سے اب تک اجنبی رہا ہو، جب پہلی مرتبہ اس کتاب کے مطالعے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ توقع لیے ہوئے آگے بڑھتا ہے کہ کتاب ہونے کی حیثیت سے اس میں بھی عام کتابوں کی طرح پہلے موضوع کا تعین ہوگا، پھر اصل مضمون کو چیپٹروں میں تقسیم کر کے ترتیب وار ایک ایک مسئلے پر بحث کی جائے گی۔ اسی طرح زندگی کے ایک ایک شعبے کو بھی لے کر اس کے متعلق الگ الگ احکام اور ہدایات سلسلے وار ڈھنگ سے درج ہوں گے۔ لیکن جب وہ کتاب کھول کر مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے تو یہاں اس کے توقع کے بالکل خلاف ایک دوسرے ہی انداز بیان سے سابقہ پڑتا ہے جس سے وہ اب تک انجان تھا۔ یہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک ہی مضمون مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ ایک مضمون کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اچانک شروع ہو جا رہا ہے، بلکہ ایک مضمون کے بیچ میں اچانک دوسرا مضمون آ جاتا ہے۔ مخاطب اور متکلم بار بار بدلتے ہیں اور خطاب کا رخ رہ کر مختلف سمتوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اپنے سابق تصور کے خلاف پا کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایک ادھورا اور بکھرا ہوا کلام اس کے سامنے ہے جو شروع سے لے کر آخر تک بے شمار چھوٹے بڑے مختلف رپورٹوں پر مشتمل ہے، مگر مسلسل عبارتوں کی شکل میں اسے لکھ دیا گیا ہے۔ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کے صفحات پر مختلف مضامین بکھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور زیادہ تر آیات کا مطلب ان پر کھل نہیں پاتا۔ جب ہم میں سے کوئی شخص قرآن کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو اسے کتاب کے موضوع، مدعا اور مرکزی مضمون کا سراغ نہیں ملتا اور اس کا انداز بیان بھی اس کو کچھ اجنبی سا محسوس ہوتا ہے۔ اکثر مقامات پر اس کی عبارت کا پس منظر بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متفرق آیات میں حکمت کے جو موتی بکھرے ہوئے ہیں ان سے کم و بیش مستفید ہونے کے باوجود بھی آدمی کلام اللہ کی روح تک پہنچنے سے محروم رہ جاتا ہے اور بکثرت آیتوں کا مطلب ان پر نہیں کھل پاتا، جس کی وجہ سے آدمی برسوں تک قرآن کی سطح پر ہی گھومتا رہتا ہے اور گہرائی میں اترنے کے لیے اس کو راستہ نہیں ملتا۔ قرآن کے فہم کو خوب اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ناظرین کو تاریخ اسلام اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسک معلومات حاصل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لکھ کر براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں پکڑا نہیں دیا تھا، بلکہ مسلسل 23 سال کے مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا خطبہ یہ قرآن ہے جو بتدریج وحی کے ذریعے نازل ہوتا رہا ہے۔
اسلامی تاریخ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلومات ہو جانے کے بعد قرآن کی ایک ایک آیت کا مطلب آپ کو آسانی سے سمجھ میں آنے لگے گا، اور آپ اس بات کا بھی ٹھیک ٹھیک اندازہ لگاتے جا سکتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یعنی کس موقع اور کس تاریخی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ قرآن خدا کی ایک کتاب ہے جو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ قرآن ایک مجموعے کی شکل میں نہیں اترا، بلکہ 23 سال کی متفرق اجزاء کی شکل میں اتارا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے جب 610 عیسوی میں پہلی بار قرآن کی کچھ آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد برابر اس کے مختلف حصے آپ پر اترتے رہے۔ قرآن کا آخری حصہ آپ پر 632 عیسوی میں اترا، جبکہ آپ مدینے میں مقیم تھے۔ قرآن کا یہ نزول فرشتہ جبرائیل کے ذریعے ہوتا رہا، اور آخر میں خود فرشتہ جبرائیل کی تعلیم کے مطابق قرآن کے مختلف حصوں کو ایک مجموعے کی شکل میں مرتب کیا گیا۔ قرآن کا کوئی بھی حصہ جب نازل ہوتا یا اترتا تو اس کو کاغذ پر لکھ لیا جاتا تھا، جس کو عربی زبان میں کرتاس کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ لوگ قرآن کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتے تھے، کیونکہ اس وقت واحد قرآن ہی اسلامی لٹریچر تھا۔ قرآن کو نمازوں میں پڑھا جاتا تھا اور دعوت و تبلیغ کے تحت لوگوں کے سامنے اس کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا۔ اس طرح قرآن بیک وقت لکھا بھی جاتا تھا اور اسی کے ساتھ اس کو یاد بھی کیا جاتا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری زمانے تک قرآن کو محفوظ کرنے کا یہی طریقہ جاری تھا۔ آپ کی وفات 632 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ بنے۔ انہوں نے باقاعدہ اہتمام کے تحت قرآن کا ایک مجلد نسخہ بنایا۔ یہ نسخہ قدیم زمانے کے کاغذ پر بنایا گیا تھا۔ یہ مجلد قرآن چوکور شکل میں تھا، چنانچہ اس کو ربع کہا جاتا تھا۔ اس طرح قرآن خلیفہ اول کے زمانے میں ہی محفوظ ہو گیا تھا۔ اس طرح قرآن خلیفہ اول کے زمانے میں ہی کتاب کی شکل میں محفوظ ہو گیا تھا، اور تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس قرآن کے مزید نسخے تیار کیے گئے اور ان کو مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا۔ یہ نسخے شہر کی جامع مسجدوں میں موجود رہتے تھے، لوگ ان کو پڑھتے بھی تھے اور ان سے مزید نسخے بھی تیار کرتے تھے۔ کتابت قرآن کا یہ سلسلہ 19ویں صدی عیسوی تک جاری رہا۔ 19ویں صدی میں پرنٹنگ پریس بھی ایجاد ہو گیا اور کاغذ بھی جدید صنعتی طور پہ تیار کیا جانے لگا۔ اس طرح قرآن کو 19ویں صدی میں باقاعدہ پریس میں چھاپنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور چھپائی کے طریقوں میں مسلسل ترقی ہوتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی قرآن کے مطبوعہ نسخے بھی زیادہ بہتر طور پر تیار ہونے لگے۔ اب قرآن کے مطبوعہ نسخے اتنی زیادہ تعداد میں عام ہو گئے ہیں کہ وہ ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر کتاب کی دکان پر وافر مقدار میں موجود ہیں کہ ہر انسان قرآن کے خوبصورت چھپے نسخے حاصل کر سکتا ہے، خواہ وہ کرۂ ارض کے کسی بھی مقام پہ ہو۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ اپنی اصل
عربی زبان میں آج بھی پوری طرح محفوظ ہے۔ ایسی ایک کتاب کا ترجمہ کبھی بھی اپنی اصل کتاب کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ قرآن کا مقصد صرف تقریب فہم ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شخص عربی زبان نہیں جانتا ہو وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ قرآن ایک غیر عربی داں شخص کے لیے بھی ایک قابل فہم کتاب ہے۔ قرآن بظاہر ایک عربی کتاب ہے، لیکن وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ فطرت کی زبان میں ہے، یعنی وہ زبان جس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے وقت سارے انسانوں سے براہ راست خطاب کیا تھا۔ یہ خطاب ہر مرد عورت کے اندر غیر شعوری طور پر ہمیشہ موجود رہتا ہے، اس لیے قرآن ہر انسان کے لیے قابل فہم کتاب ہے، کسی کے لیے شعوری طور پر اور کسی کے لیے غیر شعوری طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ابدی مخلوق کی حیثیت سے پیدا فرمایا ہے، پھر اس کے عرصہ حیات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کا بہت تھوڑا سا حصہ موت سے پہلے والے حصے میں رکھا اور زیادہ حصہ موت کے بعد والے حصے میں رکھا۔ موت سے پہلے والے حصے کا جو دور ہے وہ ٹیسٹ کا دور ہے، امتحان کا دور ہے، اور موت سے بعد کا جو دور ہے وہ امتحان کے مطابق اچھا یا برا انجام پانے کا دور ہوگا۔ قرآن زندگی کی اسی حقیقت کے لیے ایک تعارفی کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب ایک آدمی قرآن کے ذریعے سچائی دریافت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ذہنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے چاہنے اور نہ چاہنے کا معیار تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اندر سے باہر تک ایک نئے ربانی نقشے میں ڈھل جاتی ہے۔